السلام علیکم۔ یہ مسکراتے اور شادماں چہرے، یہ بھینی بھینی اور پرمعطر فضا، یہ جگمگاتے در و دیوار، یہ کیف و سرور کا عالم اور یہ مسرتیں سراپا بیاں ہیں اس عظیم ہستی کے لیے کہ جس کے جشن و ولادت کی مداح و ثنا خود خالق کے کائنات کرے۔ وہ تاجدار مدینہ کہ جس کے دامن کی وابستگی سے ذرے بھی آفتاب بن گئے۔ وہ ہادی برحق جس کی ولادت باسعادت سے قبل کائنات کفر و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر چکی تھی۔ خدائے واحد کا ماننے والا کوئی نہ تھا، انسانیت سسک رہی تھی۔ آخر غیرت حق و حرکت ہوئی۔ رب جلیل مالک کون و مکان ذات قادری مطلق نے کرم فرمایا۔ 12 ربیع الاول کی صبح کیا نشان مند صبح تھی کہ گلزار خلیلی میں بہار آ رہی تھی۔ آمنہ کی گود میں عرب کا چاند چمک رہا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گرتے ہوئے آواز دے رہے تھے کہ 14 انوار حق کا حامل آ رہا ہے۔ اسلام سرفراز ہو رہا تھا اور کفر کی بستی میں ایک کھلبلی مچی تھی اور عالم بالا میں جشن مسرت منایا جا رہا تھا کہ ہادی برحق آ رہا ہے، غریبوں اور یتیموں کا ہمدرد آ رہا ہے، سرور کائنات فخر موجودات شاہ انبیاء حبیب خدا آ رہا ہے۔ کائنات میں خدا کا پیام آیا، سلام آیا، انعام آیا، نکھار آیا، قرار آیا۔ جناب والا نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر ذیشان ہم شان رسالت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آقائے دو جہاں مالک کے کون و مکان اپنے حبیب کو عرش معلیٰ پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ یہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں ہوتا، اور نہ یہ حور و ملائک ہوتے۔ اے میرے محبوب، اس کائنات کا ظہور تیرا ظہور ہے۔ جو تیرا بنا وہ میرا بنا، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا۔ اس پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب